میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کو رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفہ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین محترم، آج 20 رمضان المبارک کی سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی وہ دوسری بڑی فتح کا دن ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں نے کیسر و کسرا کی سلطنت کو نہ چھوڑا۔ کیسر و کسرا کی سلطنت کے دروازے جو مسلمانوں پر کھلے اسی فتح کے بعد کھلے، اور یہ وہ فتح تھی کہ جو کسی جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں لڑی گئی، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق تھے۔ یہ آپ کے حسن اخلاق پر چلتے ہوئے اس جنگ کو جو ہے وہ مسلمانوں نے جیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اور الصفہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ پروفیسر سمیر احمد صاحب موجود ہوتے ہیں۔ سمیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے ناظرین اگر اس سائڈ آپ دیکھیں تو دنیا نعت کی ایک خوبصورت آواز سعید انصاری بھائی موجود ہیں۔ سعید بھائی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بلا کسی تاخیر میں ٹاپک پر آؤں گا اور سمیر بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ سمیر بھائی، مدینے سے ایک لشکر نکلتا ہے مکے کی جانب، اور مکے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ مدینے کے اوپر بہت ظلم و ستم ہم نے ڈھائے ہوئے ہیں، تو جب وہ ایک بڑا لشکر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت مکے کے لوگوں کی کیا کیفیات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 10,000 صحابہ پر مشتمل لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو مکے والوں کی جو کیفیت ہے، خاص طور پہ جو قریش مکہ ہیں، وہ اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ کل ہم نے ان پر کتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہیں، کس طرح ہم نے ریت پر لٹا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ہم نے ان پر نہیں ڈھایا، کوئی ایسی زیادتی نہیں تھی جو ہم نے ان کے ساتھ نہیں کی۔ تو آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن وہ یہ بھی اندر سے جانتے تھے کہ آنے والا کوئی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو ان سے پہلے پوچھا، دریافت کیا کہ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام می، تم مجھ سے کیا خدشہ رکھتے ہو یا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تمام قریش مکہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس توقع کے مطابق ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ یا انتقام لینے نہیں آیا، بلکہ آج میں تم سے وہی کہوں گا، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو کل یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ جاؤ، آج تم سب کو معافی کا عام اعلان کرتا ہوں، آج سے تم سب آزاد ہو۔ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، جبکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ، جسم مبارک پر کس طرح اوجڑیاں ڈالی گئیں، کس طرح آپ کو زد و کوب کیا گیا، کس طرح آپ پر پتھر برسائے گئے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، جنہوں نے پتھر کھا کر پھول برسائے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، تو سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ فتح اس انداز سے تا قیامت تمام آنے والی نسلیں اور پچھلی تمام لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ ایسا فاتح کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ جو آج قدرت رکھتا ہے پوری ہیبت کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار لیے آن کھڑا ہوا، جس پر 13 سال تک یہ مکہ والے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن آج انتقام لینے کے بجائے وہ عام معافی کا اعلان کر کر اسلام کی اصل شکل قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ اصل میں this is the true picture of اسلام، کہ آج سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ لیکن میں اسی کے ساتھ ضمناً یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ تمام امتیوں کی جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا عشق کا دھم بھرتے ہیں، آج ہم دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اندر ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہمیں تھوڑی سی قدرت مل جائے، تھوڑا سا ہمارے پاس اسباب آ جائیں، جاہ و منصب مل جائے، تو جن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، ہم انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم ان سے بدلہ لیں۔ لیکن یہاں میں ضرور کوٹ کروں گا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کوٹ، کہ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جب وہ انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہو اور انتقام لے لے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے
کہ جب انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہو تب بھی معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مولا علی کا کوٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے فتح مکہ کے حوالے سے بتایا, قیادت رسول عربی کی قیادت میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر نے جو فتح کے حاصل کی. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں سعید انصاری بھائی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بڑی خوبصورت آواز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کیا گئی وہ حبیب رب شہد و سرا شعور و فکر کی آ گئی وہی نور حق وہی شمع جاں وہی کائنات کی روشنی وہی کائنات کی روشنی. ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی. آج فتح مکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر سمیر احمد صاحب موجود ہیں. سمیر بھائی, مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی, فتح مکہ ہو گیا, اس کے بعد کا کیا لائے عمل تھا؟ رسول عربی کی قیادت میں یہ دوسری بڑی فتح تھی مسلمانوں کی جو رمضان المبارک میں عطا ہوئی. تو اس کے بعد مسلمانوں نے کیا لائے عمل اپنایا اور اس کے بعد کس طرح کیسر و کثرہ تک گئی ہے؟ یقیناً ایک ہیبت تھی جب وہ لشکر وہاں پر پہنچا, اور جب گفتگو میں نے آپ سے ابتدا میں کی تو وہیں اسی کے ساتھ یہ واقعہ نقل کرنا بھی ضروری ہے کہ جب یہ لشکر جرار پہنچا وہاں پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہمراہ آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے, تو جب اس لشکر کی ہیبت کو ابو سفیان نے دیکھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سفیان کہتے ہیں کہ واہ واہ واہ, یہ دیکھ کہ تیرے بھتیجے کی کیا بادشاہت قائم ہوئی ہے, یہ کیسی شان و شوکت والی بادشاہت ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, زیادہ بھولے نہیں بنو, یہ تو شان نبوت ہے جس کا مظاہرہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو. اور پھر جب لایا عمل یہی تھا, اور یہ بات بھی کوٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح زیادتیوں سے صحابہ کرام گزرے, جس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے, تو جب وفاؤں کا وقت آیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیے کہ آپ نے صحن حرم میں پہنچ کر اونٹنی قصبہ پر آپ نے طواف کرنا شروع کیا, اور اپنی چھڑی سے آپ جو ہے وہ اشارہ کرتے اور بت جو ہے وہ گرتے چلے جاتے, اوندھے منہ جو ہے وہ گرتے چلے جاتے. اور اسی کے ساتھ پھر اب جب آپ کعبے کے دروازے پر آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, تو اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے, تو کاش کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جو آج یہاں پر کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دوں. لیکن قربان جائیے کہ آج وفاؤں کا صلہ کس کو مل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اینا بلال, میرا بلال کہاں پر, میرے بلال کو بلاؤ, تو وہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور پھر آگے بڑے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے کہا کہ اے بلال, تو نے بہت زیادتیوں کا تجھے نشانہ بنایا گیا, ظلم و ستم کے تجھ پر پہاڑ توڑے گئے, تجھے ریت پر لٹایا جاتا, بھاری پتھر رکھ دیے جاتے, لیکن تو اللہ اللہ اور نبی نبی کر کے نہ تھکتا. جتنی زیادت تو نے برداشت کری, آج تیرا نبی تجھے وفاؤں کا صلہ دے گا. آجا تو چڑھ
काबे की छत पर और आज तू अजान दे। सुभान और फिर अल्लाह। सब ने चश्माने फलक ने ये मंजर देखा कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पर चढ़े। तो अब एक और बड़ी जबरदस्त बात यहाँ सुभान पर अल्लाह। हमारे नाजरीन के लिए कि अब देखें, जब हमें नमाज पढ़नी हो, अजान देनी हो, तो किबला रुख हम होते हैं, लेकिन अब क्योंकि काबे की छत पर हैं तो जिस तरफ रुख करेंगे वही किबला और काबा बन जाएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कस्बा पर तवाफ कर रहे हैं और कुर्बान जाइए उस गुलामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी पर वाह। कि जहां जहां से मेरे आका गुजरते वाह, हैं वाह, वाह। वहां वहां बिलाल हबशी अपने सुभान रुख अल्लाह। को मोड़ रहे हैं और माशाअल्लाह। अजान दी जा रही है। वाह, वाह, ये वाह। खूबसूरत सुभान मंजर भी अल्लाह। लोगों सुभान ने अल्लाह, देखा। सुभान अल्लाह। और इसी के बाद चलते हुए कैसर और कसरा की सल्तनत भी फिर जो है तो मुसलमानों की जिस तरह गालिब आई ये कौम, और इसमें जाहिर सी बात है, कहते हैं कि अल्लाह ताला की रिजा के लिए और अल्लाह के दीन के प्रचार के लिए इसमें मैसेज भी है कि जिस तरीके से कुर्बानियां दी गई, जिस तरीके से सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी शहादतें पेश करी, तो आज जब गलबा उनको अता किया गया और जो डोमिनेशन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी देखी गई, जो शान और शौकत उनकी देखी गई, तो इसके पीछे एक राज ये भी है। जो लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं ना कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैला, तो सबसे ज्यादा तलवार चलाने का वक्त तो आज फतेह मक्का के दिन था कि आज तो जिस तरह गालिब थे मोहब्बत का मुसलमान पैगाम कुरैश है। मक्का वाह। पर, लेकिन सबके लिए माफी का ऐलान, सुभान हर अल्लाह। एक के लिए माफी का ऐलान। सुभान और हर जब भी कहीं पर डोमिनेशन होती है, इन्वेजन होती है, जब भी कहीं काबिज कोई भी फौज होती है तो वहां के लोगों को असीर करती है, कैद करती है, लेकिन यहाँ पर आज किसी को ना गुलाम बनाया जा रहा है, ना सुभान कैद में डाला जा रहा है, सुभान बल्कि अल्लाह। सबके लिए आम माफी का सुभान ऐलान है। अल्लाह। तो ये पैगाम कयामत तक के लिए दे दिया गया कि इस्लाम की असल तस्वीर क्या है, इस्लाम की असल रूह क्या है, कि अगर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने अगर कोई जाहो मनसब दिया है, कोई कामयाबी दी है, तो हाजा मिन फजली रब्बी, ये याद रखें कि हमारे रब का फजल है। और अगर हमसे खुदा ना ख्वास्ता बतकाज़ाए बशरी कोई गुनाह हो गए हैं तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। यही एक मोमिन का शेवा है जिसे उसको बरूए कार लाना चाहिए। सही। सुमेर भाई, अल-सुफ़्फ़ा के हवाले से भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आपने ये कहा गया है कि जो इनके इंट्रोडक्शन में है कि नाज़रे के अगर कोई बच्चा नाज़रे में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो और उसके वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि वो हिफ्ज़ करे, तो फिर दुनियावी तालीम और फिर दीनी तालीम, उसके साथ फिर हिफ्ज़, ये तमाम का तमाम सब कुछ कैसे होता है? देखिए, आसान अल्फाज में तो ये है कि जब कोई भी बच्चा, फ़र्ज़ कर लें 3 साल का बच्चा हमारे यहाँ इदारे में अल-सुफ़्फ़ा अकेडमी में एडमिशन हासिल करता है, तो जो उसका फर्स्ट ईयर होता है जिसको हम क्लास रिसेप्शन कहते हैं, मॉन्टेसरी में 3 हमारे यहाँ क्लासेज हैं, रिसेप्शन, जूनियर और सीनियर। तो रिसेप्शन क्लास में वो कंप्लीट स्कूलिंग करता है, उसके साथ उसको कलमे याद कराए जाते हैं, दुआएं याद कराई जाती हैं, इस्लाम के जो बुनियादी सवालात हैं वो उसको अज़बर कराए जाते हैं। फिर जब वो क्लास जूनियर में आता है, यानी कि क्लास KG1 में, तो KG1 से फिर स्कूलिंग के साथ साथ उसका कायदा, कुरानी कायदा स्टार्ट हो जाता है। और जूनियर और सीनियर ये 2 साल हमारा टारगेट होता है कि हमें कुरानी कायदा तजवीद के साथ बच्चों को मुकम्मल नाजरा पढ़ाना है। और फिर जब वो क्लास 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, तो क्लास 1 और 2 भी ये 2 क्लासेज हैं जिसमें वो कंप्लीट स्कूलिंग के साथ, जिसमें कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वो नाजरा कुरान की तालीम हासिल करते हैं। जब क्लास 2 कंप्लीट होती है तो उनकी कुरान की भी फाउंडेशन बन चुकी होती है और स्कूलिंग की भी बेस उनकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब ये वक्त होता है जब हम बच्चों को क्वालिफाई करवाते हैं हिफ्जुल कुरान के लिए। तो उनमें से जो बच्चे भी नाजरा में अच्छी प्रोग्रेस रखते हैं और उनके वालिदैन की ख्वाहिश है, क्लास 3 से हम उन बच्चों को हिफ्ज स्टार्ट कराते हैं। अब सवाल यहाँ वालिदैन के जहनों में ये आता है कि हिफ्ज के साथ स्कूलिंग कंटिन्यू करना ये एक मुश्किल अमर है। तो उसका जवाब ये है कि फिर स्कूलिंग के हम तमाम सब्जेक्ट्स उन बच्चों को नहीं पढ़ाते, बल्कि इंग्लिश, मैथ और इस्लामियात, ये 3 सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते। जी, इंपॉर्टेंट भी हैं और बेसिक भी हैं। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश और मैथ अच्छी है तो वो बाकी सब्जेक्ट्स को आगे कवर कर सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको हिफ्ज में ले जाते हैं और उसकी स्कूलिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो इसके 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये कि जब वो 3 से 4 साल हिफ्ज का टाइम पीरियड लेता है तो उसकी स्कूलिंग फाउंडेशन जो आपने इब्तिदा में बनाई थी वो तकरीबन डिमोलिश हो चुकी होती है। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि देखें, हमारी कोशिश और दुआ ये होती है कि हर हिफ्ज शुरू करने वाला बच्चा उसकी तकमील भी करे, लेकिन ये हमारे हाथ में, इख्तियार में नहीं है। उसमें से कुछ बच्चे 10 to 20% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिफ्ज नहीं मुकम्मल कर पाते। तो कम से कम, क्योंकि स्कूलिंग उनके साथ सम हाउ हम मैनेज करके चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को के साथ फिर ये नहीं होता कि 4 साल बाद जब आपको पता चले, अगर आपने बच्चे को हिफ्ज में बिठाया और स्कूलिंग से दूर कर दिया,
4 سال بعد پتہ چلے کہ بچہ حفظ نہیں کر پا رہا تو پھر ایسا بچہ نہ حفظ کا رہتا ہے اور نہ وہ اسکولنگ کا. تو پھر اس لیے یہ والدین کی اور ہماری ادارے کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کے فیوچر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بیلنس انداز سے لے کر چلیں تاکہ وہ ناظرہ قرآن اور حفظ القرآن کی تکمیل بھی کرے اور وہ اکیڈمکس کے اندر بھی اچھے گریڈز حاصل کر سکے. اچھا سمیر بھائی بالکل اختتامی مراحل میں میں چاہوں گا الصفا کے حوالے سے ایک لائن میں آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میسیج یہی ہے اور ہمیشہ یہی میسیج رہے گا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی فراہم کریں. اسی طرح جو ادارے اسکولنگ کراتے ہوں یا مدارس قائم ہوں تو ان ادارہ چلانے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بچوں کو اچھی انگلش میڈیم اسکولنگ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں, دینی تعلیم بھی دیں. اگر آج ہم نے ان کو اسلامک ویلیوز نہیں دی تو ان کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ وہ ہو سکتا ہے جو آج یوتھ کا ایک بڑا طبقہ ہمیں نظر آتا ہے جس کی نشاندہی کوئی اور نہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں, الہات سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں, بادہ آشام نئے بادہ نیا تم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی, آپ تشریف لائے. سعید انصاری بھائی آپ کا بھی بے حد شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز میں رخصت ہوں. ناظرین اپنے میزبان سید نعمان گل رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں, غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں, غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں, اور وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ رات بھی آئے گی, اور دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں, دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں, اور روکو نہ مجھے لوگوں دیوانہ ہوں دیوانہ میں دیوانہ